شام ڈھل رہی تھی جب بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ دانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سوسائٹی میں ہریالی کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے فارم ہاؤس آئے 3 دن ہو چکے تھے اور ان 3 دنوں میں حارث سے اس کی کل ملا کر شاید 10 منٹ بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح نکل جاتا، رات گئے واپس آتا، اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو صرف رسمی بات ہوتی۔ حالانکہ دانیہ نے برسوں اسے دور سے چاہا تھا، مگر اب جب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا تو دونوں کے درمیان عجیب سی اجنبیت تھی۔ اس نے آہ بھری، پھر سامنے پڑی خالی میز کو دیکھنے لگی۔ کالج، پڑھائی، خواب، سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی؟ دانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے حارث اندر داخل ہوا۔ حسب معمول سنجیدہ، سخت اور بے تاثر سا انداز تھا۔ دانیہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ حارث کے ہاتھوں میں کچھ فائلیں اور کتابیں تھیں۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور ساری چیزیں میز پر رکھ دیں۔ دانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر حارث کو۔ یہ کیا ہے؟ کتابیں ہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اتنا تو میں بھی دیکھ سکتی ہوں۔ دانیہ بھی خفگی سے فوراً بول گئی، تو حارث نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اچھی بات ہے، کم از کم بینائی درست ہے۔ اس کے طنز پر دانیہ کا منہ کھل گیا۔ آپ ہر وقت طنز کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ہر وقت نہیں کرتا، صرف ضرورت پڑنے پر کرتا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور دانیہ نے جھنجھلا کر نظریں پھیر لیں۔ تو یہ کتابیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ تمہاری پڑھائی کے لیے۔ پھر وہی انداز دیکھ دانیہ چند لمحے خاموش رہی۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ میری پڑھائی؟ ہاں، مگر کیوں؟ وہ منہ کھول کر بولی۔ تم پڑھنا نہیں چاہتی؟ اب حارث نے واقعی حیرت سے اسے دیکھا۔ چاہتی ہوں، بہت چاہتی ہوں۔ وہ فوراً بولی۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ آئیبرو اٹھا کر بولا۔ دانیہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد سب ختم ہو گیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ شادی کا پڑھائی سے کیا تعلق؟ پہلی بار حارث کے چہرے پر فکر مند سنجیدگی آ گئی۔ ہمارے معاشرے میں بہت تعلق ہوتا ہے، خاص طور پر جب مرضی کے بغیر شادی ہوئی ہو۔ دانیہ کے لہجے میں تلخی آ گئی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حارث نے جواب نہیں دیا، بلکہ آہستہ سے ایک فائل اس کی طرف سرکا دی۔ 2 دن بعد ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کرو اور نیکسٹ منتھ سے کلاسز اسٹارٹ ہیں۔ تمہارا BS میں ایڈمیشن لیا ہے، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ آپ کو میرا ڈیٹا کس سے پتا؟ دانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں تمہارا پروفیسر رہا ہوں، یادداشت ابھی اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی۔ دوسرا، تمہارا اولڈ ڈیٹا لیا ہے، اس نے خشک انداز میں کہا تو دانیہ بے اختیار بہت ہلکا سا مسکرا دی۔ حارث نے وہ مسکراہٹ دیکھ لی اور نہ جانے کیوں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ دانیہ نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ اسے خود احساس نہیں تھا کہ وہ مسکرا کیوں دی تھی۔ ویسے چند لمحے بعد وہ بولنے لگی۔ آپ کو میری پڑھائی کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ اس کا انداز ٹول لینے والا تھا۔ مجھے تمہاری نہیں، اپنی ساکھ کی فکر ہے۔ بیوی پڑھی لکھی چاہیے۔ حارث کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتا بولا اور دانیہ کا منہ کھل گیا۔ آپ واقعی ناقابل برداشت ہیں، مجھے معلوم ہے۔ بے فکری میں کندھے اچکائے، اور مغرور بھی۔ اس کا اگلا شکوہ آیا، یہ بھی معلوم ہے۔ وہی انداز تھا، اور بدتمیز بھی۔ وہ آگے کو ہوئی۔ تھینکس۔ وہ مسکرا گیا اور دانیہ نے تکیہ اٹھا کر مارنے کا سوچا، پھر خود کو روک لیا، جبکہ اس کے نروٹھے انداز کو دیکھ حارث کے ہونٹوں پر نہ جانے کیوں بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسی مسکراہٹ جو شاید دنیا میں بہت کم لوگوں نے دیکھی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے یقین ہی نہیں آیا۔ آپ ابھی مسکرائے تھے؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ نہیں، اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بالکل نہیں، آپ مسکرائے تھے۔ وہ ضدی ہوتی ہے۔ وہ دونوں شاید آج پہلی بار کھل کر بات کر رہے تھے۔ تمہیں وہم ہوا ہے؟ وہ صاف انکار کرتا ہے۔ مجھے وہم نہیں ہوا۔ وہ بھی بضد ہوئی۔ ہوا ہے، نہیں ہوا۔ بچوں جیسی بحث کر رہے ہیں آپ۔ دانیہ نے جھنجھلا کر کتاب اٹھائی۔ بحث تم کر رہی ہو، وہ بھویں سکیڑ کر بولا، کیونکہ آپ مان نہیں رہے۔ وہ شاید کئی دنوں بعد یوں لاڈ کرتی بولی تھی، اس لیے حارث خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ دانیہ جب مسکراتی ہے تو اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگتی ہیں، جسے دیکھ ایک عجیب سا احساس اس کے اندر ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ دانیہ نے آہستہ سے کہا۔ پوچھو۔ حارث فوراً بولا۔ آپ کالج میں سب کو کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ مثلاً کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ دانیہ کو اس کی آواز بہت قریب سے سنائی دی، اتنی قریب کہ سانس چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ وہ پہلی بار اتنے قریب کھڑا تھا۔
میں پڑھنے لگی ہوں۔ اس نے جلدی سے نظریں کتاب پر جما لی۔ دل عجیب رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ گڈ گرل، دل لگا کر پڑھو، کیونکہ نمبر کم آئے تو… حارث سیدھا ہوتا نرمی سے کہتا رک گیا۔ آپ کیا کریں گے پھر؟ دانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ حارث دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر بتاؤں گا۔ یہ دھمکی ہے کیا؟ وہ بمشکل بولی۔ شاید۔ وہ کمرے سے باہر جاتا بولا۔ دانیہ کافی دیر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کتاب کھولی تو ہونٹوں پر انجانے میں مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ شاید پہلی بار حارث ذہن اسے مکمل طور پر اجنبی نہیں لگا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے جب پورا فارم ہاؤس خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں دانیہ اب بھی جاگ رہی تھی۔ میز پر کتابیں پھیلی، نوٹس ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے مسلسل پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سچ یہ تھا کہ اس کا دھیان پڑھائی میں کم اور ایک خاص شخص میں زیادہ تھا۔ ہر چند منٹ بعد اسے شام والا منظر یاد آ جاتا، حارث کا کتابیں لانا، اس کا زبردستی پڑھائی شروع کروانا، اور اس کی وہ مختصر سی مسکراہٹ جسے وہ لاکھ چھپائے مگر دانیہ نے دیکھ لیا تھا۔ کتنا عجیب آدمی ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑاہٹ کرتے کتاب پر جھک گئی، مگر چند منٹ بعد ہی آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھیں۔ تھکن، ذہنی دباؤ اور پچھلے چند دنوں کی بے خوابی آخر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے سوچا صرف 2 منٹ کے لیے سر میز پر رکھتی ہوں، اور پھر اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب آنکھ لگ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حارث اپنے اسٹڈی روم سے نکلا۔ اسے ایک ضروری رپورٹ مکمل کرتے کرتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بہرحال سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر دانیہ کے کمرے سے آتی روشنی پر پڑی تو چند لمحے رکا، پھر بے اختیار دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اس لیے اندر جھانکا تو منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے، کیونکہ دانیہ میز پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ ایک کتاب اس کے بازو کے نیچے دبی تھی اور دوسری تقریباً اس کے چہرے پر گری ہوئی تھی۔ لاپرواہ لڑکی، وہ ایک لمبی سانس لیتے زیر لب بولا، پھر آہستہ سے اندر داخل ہوا، کتاب اٹھا کر میز پر رکھی اور پہلی بار غور سے دانیہ کو دیکھا۔ سوتے ہوئے وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی، نہ ضد، نہ بحث، نہ شکوے، بس ایک تھکی ہوئی لڑکی جس پر چند دنوں میں بہت کچھ گزر چکا تھا۔ کاش میں تمہیں بتا پاؤں کہ تم سے شادی کرنا میرے لیے کیا تھا۔ دل کی بڑھتی ہارٹ بیٹ پہ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں، جیسے خود کو ایسا کرنے سے روک رہا ہو۔ پھر بیڈ پر پڑا کمبل اٹھایا اور اس کے کندھوں پر ڈال دیا، مگر جیسے ہی وہ مڑنے لگا اچانک اس کی کلائی پکڑ لی گئی، جسے محسوس کر کے حارث چونک کر پلٹا۔ دانیہ پوری طرح جاگی نہیں تھی، شاید آدھی نیند میں تھی، مگر اس کی انگلیاں مضبوطی سے حارث کی کلائی تھام چکی تھیں۔ مت جائیں۔ اس کی بہت دھیمی آواز ابھری اور حارث ساکت رہ گیا۔ چند لمحے وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ دانیہ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اب بھی سو رہی تھی مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوٹا تھا۔ چھوڑو، حارث نے آہستہ سے کہا۔ وہ چاہتا تو ہاتھ چھڑوا سکتا تھا، لیکن نہ جانے دل بضد ہو رہا تھا۔ دانیہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور مزید قریب ہو گئی۔ سب چلے جاتے ہیں، لیکن آپ مت جائیں۔ نیند میں اس کی ٹوٹی ہوئی آواز ابھری تو حارث کے چہرے کی سختی ایک لمحے کو ڈگمگا گئی۔ ہاتھ چھڑانے کے بجائے وہ قریب والی کرسی پر بیٹھ کر اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا۔ چند منٹ گزر گئے۔ دانیہ اب گہری نیند میں تھی، مگر ہاتھ اب بھی اس کی کلائی پر تھا۔ حارث نے زندگی میں شاید پہلی بار کسی کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ بالوں کی ایک لٹ بار بار اس کے گال پر آ رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر خود پر جھنجھلا گیا۔ پاگل ہو گیا ہوں شاید، وہ آہستہ سے بولا اور نظریں دوسری طرف کر لیں کہ اچانک دانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر نظر سامنے بیٹھی شخصیت پر پڑی۔ آپ؟ وہ چونک گئی اور حارث فوراً سنبھل گیا۔ آخرکار جاگ گئی میڈم۔ چہرے پر دوبارہ وہی سرد مہری آ گئی۔ دانیہ نے نظریں جھپکی، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کا ہاتھ حارث کی کلائی پر ہے۔ سوری، وہ سرخ چہرہ لیے فوراً پیچھے ہٹی۔ کافی طاقت ہے تمہارے اندر۔ اس کا اشارہ اپنی کلائی پہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں پکڑا تھا، دانیہ فوراً بولی۔ پکڑا تو ہے نا؟ وہ طنز کرتا ہے۔ آپ ہر وقت ایسے ہی رہتے ہیں۔ دانیہ کا دل کیا کہ سامنے پڑی کتاب اس کے سر پر مار دے۔ کیسے؟ بے حس؟ فوری سوال آیا۔ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا۔ بے حس لوگ رات کے 1 بجے دوسروں کے کمروں میں کمبل اڑانے نہیں آتے۔ وہ آہستہ سے کہتا ہے اور دانیہ خاموش ہو گئی۔ اسے واقعی جواب نہیں ملا، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ شاید حارث اتنا بے حس بھی نہیں جتنا ظاہر کرتا ہے۔ ویسے تمہارے 2 چیپٹر باقی ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی سو کر اٹھی ہوں۔
دانیہ کا منہ کھل گیا۔ تو اور آپ کو ابھی بھی پڑھائی یاد ہے؟ وہ روٹھی۔ بالکل، وہ ڈھیٹ پن سے بولا۔ آپ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہیں۔ یہ جملہ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ میرا مطلب ہے، دانیہ کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے تمہارا کیا مطلب تھا۔ حارث نے اس کی بات کاٹ دی، مگر اس بار اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو دانیہ کا دل ایک لمحے کو بھلا بیٹھی کہ اسے سانس بھی لینا ہے۔ سو جاؤ اب، وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، دانیہ نے چونک کر سر اٹھایا تو حارث نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ آئندہ میز پر مت سونا، گردن میں بل آ جائے گا، وہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ دانیہ کافی دیر دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو چھوا۔ شاید اس سنگ دل آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم دل انسان بھی چھپا ہوا تھا، اور پہلی بار اسے ایک امید محسوس ہوئی۔ شام کے وقت فارم ہاؤس پر غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں دانیہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، جبکہ حارث کسی ضروری کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ بوریت سے بچنے کے لیے وہ کمرے کی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ کیوں نہ ان کے روم کو دیکھا جائے، کیا پتہ کوئی سراغ مل جائے۔ وہ خود کلامی کرتی دھیرے سے حارث کے روم میں جانے لگی اور یوں ہی ڈسٹنگ شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ چیزیں الٹ پلٹ کرتی دراز اور الماری دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد الماری کا ایک خانہ کھولتے ہوئے اس کی نظر ایک پرانے لکڑی کے ڈبے پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس سے ڈبہ باہر نکالا تو ڈبے پر ہلکی سی گرد جمی ہوئی تھی۔ لگتا تھا برسوں سے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ دانیہ نے ڈھکن کھولا تو اندر تصویروں کا ایک موٹا سا البم رکھا تھا، جسے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ پہلا صفحہ کھولا تو اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے بے اختیار قہقہہ نکل گیا۔ یا اللہ! تصویر میں 10-11 سال کا حارث کھڑا تھا۔ بال عجیب انداز میں کٹے ہوئے تھے، چہرے پر سختی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور سب سے حیران کن بات، وہ مسکرا رہا تھا۔ دانیہ نے فوراً موبائل نکالا اور تصویر کی فوٹو لے لی۔ یہ موبائل حارث نے کل ہی اسے لا کر دیا تھا تاکہ وہ پڑھائی میں مدد لے سکے۔ یہ تو خزانہ مل گیا مجھے، وہ خود سے بولی اور اگلا صفحہ کھولا، پھر اگلا کرتی گئی۔ ہر تصویر میں ایک نیا حارث موجود تھا۔ کہیں سائیکل سے گر کر رو رہا تھا، کہیں اسکول کے فنکشن میں کھڑا تھا، کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ اسے دیکھ دانیہ حیران تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ صرف سنجیدہ، خاموش اور سخت مزاج حارث کو دیکھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے۔ وہ ابھی تک تصویریں دیکھ ہی رہی تھی کہ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور حارث کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر پہلے البم، پھر دانیہ کے چہرے اور پھر دوبارہ البم پر پڑی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے چہرے پر خطرناک تاثرات ابھرے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا۔ کچھ نہیں۔ دانیہ نے فوراً البم سینے سے لگا لیا۔ البم دو، وہ سختی سے بولا۔ نہیں، وہ انکار کرنے لگی۔ دانیہ! حارث! وہ فوراً اسی کے انداز میں بولی۔ وہ البم مجھے دو۔ حارث نے آنکھیں تنگ کر دیں۔ پہلے یہ بتائیں، آپ بچپن میں اتنے معصوم اور خوش اخلاق کیوں لگتے تھے؟ دانیہ بمشکل ہنسی روک رہی تھی۔ واٹ؟ حارث نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اور یہ بال؟ وہ ایک تصویر دکھا کر بولی۔ کس دشمن نے کاٹے تھے؟ وہ ہنسی۔ دانیہ! وہ اب واقعی شرمندہ ہو رہا تھا، اور یہ منظر دانیہ کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ یہ والی تصویر تو میں فریم کروا کے لاؤنج میں لگاؤں گی، اس نے شرارت کرنی چاہی۔ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کی جانب بڑھا۔ ضرور کروں گی۔ پورے فارم ہاؤس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب حارث زین بھی کبھی نارمل انسان تھے، وہ شرارتی انداز میں بولی تو حارث نے ایک لمبی سانس لی، پھر اچانک اس کے قریب آ بیٹھا۔ ختم ہو گئی شوخی؟ سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تو حارث نے سر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر دانیہ دیکھ چکی تھی، اس لیے چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک تصویر پر انگلی رکھ کر آہستہ سے بولی۔ آپ بہت اکیلے تھے نا ماں کے بعد؟ اس بار حارث کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ چند لمحوں تک وہ تصویر کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا۔ ماں کے جانے کے بعد باپ کا دوسری بیوی کرنا مزید اکیلا کر گیا تھا۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ دانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ تنہائی دیکھی جسے وہ ہمیشہ سختی کے پیچھے چھپا لیتا تھا، اس لیے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب نہیں ہے، وہ تسلی دیتی ہے، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں اپنائیت و سکون تھا، ایک ایسا احساس تھا جس کا دونوں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ پہلی بار دانیہ کو محسوس ہوا کہ اس کا جذبہ یک طرفہ نہیں۔ چلو، وہ گاڑی کی طرف بڑھتا بولا، جبکہ دانیہ اپنی کتابیں سینے سے لگائے حارث کے ساتھ پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ نکاح کے بعد یہ پہلا ہفتہ تھا جب وہ دوبارہ یونیورسٹی آنا شروع ہوئی تھی۔
شروع میں سب کی نظریں اسے بے چین کرتی تھیں، سرگوشیاں، سوال اور تجسس بھری نگاہیں، مگر حارث کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ آج بھی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ حارث حسب معمول سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دانیہ کے قدم رک گئے اور رنگ زرد پڑ گیا۔ تو تایا ابو؟ حارث نے چونک کر سامنے دیکھا تو گیٹ کے قریب سکندر ملک غصے سے بھرا چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سی نفرت لیے کھڑا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے نظریں سرد کیے مختصر حکم دیا، مگر دانیہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، جبکہ سکندر ملک ان کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز بلند تھی۔ دانیہ کے چہرے کا رنگ مزید اڑ گیا، جانتی تھی وہ کس لیے آیا ہے۔ سوری۔ حارث اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، یوں کہ سکندر ملک کی نظر اب دانیہ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بات ختم ہو گئی، اب آپ جا سکتے ہیں، حارث سرد لہجے میں بولا۔ تم درمیان میں مت آؤ۔ سکندر ملک کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ میں درمیان میں نہیں آیا، آپ میری بیوی کے پاس آئے ہیں، وہ اسی انداز میں کہتا ہے، اور یہ سن کر سکندر ملک کے جبڑے بھنج گئے۔ یہ میری بھتیجی ہے، تھی، اب میری بیوی ہے، حارث نے سختی سے کہا۔ اوہ، بڑی جلدی محبت جاگ گئی ہے تمہیں؟ سکندر ملک طنزیہ ہنسا۔ بات مکمل ہو گئی۔ حارث کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ نہیں، میں دانیہ سے بات کروں گا۔ اس بار سکندر ملک تقریباً دھاڑا۔ اور میں کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے، وہ سختی سے بولا۔ چند لمحے خاموشی رہی، ہوا جیسے رک گئی، جبکہ دانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ سکندر ملک غرایا۔ جتنا آپ سمجھتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ۔ حارث کا جواب فوراً آیا۔ دانیہ نے بے اختیار ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ جانتی تھی اب جھگڑا بڑھنے والا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ تم نے میری کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کیا ہے، سکندر ملک چیخا۔ جائیداد کی جگہ بھتیجی کو اپنا سمجھتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، حارث نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ زبان سنبھالو۔ سکندر ملک کا چہرہ غصہ سرخ ہو گیا۔ آپ بھی سنبھال لیجیے، ورنہ عزت سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو دانیہ نے پہلی بار سکندر ملک کی آنکھوں میں خوف کی جھلک دیکھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ قتل کروا دوں گا تمہارا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر غرایا، اور یہ الفاظ سنتے ہی دانیہ کا خون خشک ہو گیا۔ تایا ابو؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر حارث ذرا بھی نہیں بدلا۔ کوشش کر لیجیے، اور جب کروانا ہو تو بتا دیجیے گا، میں جاب سے چھٹی کر لوں گا، وہ کندھے اچکاتا بے خوفی سے بولا۔ سکندر ملک چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر غصے سے پلٹا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی گرد اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ واپسی کے پورے راستے دانیہ خاموش رہی، البتہ ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، جبکہ حارث ایسی گاڑی چلا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ ڈرے نہیں؟ آخر کار وہ بول پڑی۔ کس سے؟ وہ حیران ہوا۔ تایا ابو کی دھمکی سے۔ اس کے سوال پہ حارث نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دوبارہ سڑک پر نظریں جما لیں۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ بھونکنے والے کتے کم کاٹتے ہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ ہر چیز کو مذاق کیوں سمجھتے ہیں؟ دانیہ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ فوری بولا۔ وہ واقعی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ پہنچا لیں۔ وہ بے خوف تھا۔ دانیہ خاموش ہو گئی کہ اس آدمی کو آخر خوف کس چیز سے تھا۔ بہرحال شام کو فارم ہاؤس پہنچنے کے بعد بھی وہ بے چین رہی، اور آخر کار جب حارث اپنے کمرے میں گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ حارث تب کوٹ اتار رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے مڑے بغیر پوچھا۔ مجھے جواب چاہیے، وہ بولی۔ کس بات کا؟ وہ حیران ہوا۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پوچھتی ہے، لیکن حارث خاموش رہا۔ بتائیں مجھے کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرے کڈنیپ سے متعلق آپ کو پتہ ہوگا، پھر ابھی تک میری کیوں مدد کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے؟ دانیہ آگے بڑھتی سختی سے بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہے۔ اس نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہے، کیونکہ میرا حق ہے جاننا کہ میرا شوہر ہوتے ہوئے آپ مجھ سے دور کیوں ہیں، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ نہیں ہے حق۔ یہ جواب دانیہ کو مزید بھڑکا گیا۔ ہے، نہیں ہے، وہ انکاری ہوا۔ ہے، وہ چیخی۔ نہیں ہے۔ وہ کون سا ہار ماننے والا تھا؟ آپ ناقابل برداشت انسان ہیں۔ دانیہ نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ نئی بات نہیں، حارث نے بے پرواہی سے کہا، اور دانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پہلی بار اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ مجھے جواب دیں، وہ چلائی تو کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ حارث کی نظریں آہستہ آہستہ اس ہاتھ پر گئیں جو اس کے گریبان پر تھا، پھر دانیہ کے چہرے پر۔ گریبان چھوڑو۔ آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ پہلے جواب دیں، آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟
دانیہ ضد پر اڑ گئی۔ گربان چھوڑو۔ اس بار آواز سخت تھی۔ نہیں، میں آج جان کر رہوں گی، دانیہ نے کہا تو حارث کے جبڑے بھیج گئے۔ چند لمحے وہ خود کو قابو کرتا رہا، مگر پھر اس کا صبر ختم ہو گیا تو اس نے جھٹکے سے دانیہ کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے سے دور کر دیا۔ دانیہ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیزی سے پیچھے ہٹے گی، اس لیے اس کا توازن بگڑ گیا۔ دانیہ! حارث کے منہ سے بے اختیار نکلا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑائی اور اس کا سر بیڈ کے لکڑی کے کونے سے جا ٹکرایا۔ آہ! اس کی یکدم درد بھری چیخ نکلی تھی اور حارث شدید پریشان ہوا تھا۔ دانیہ! وہ تقریباً جھک کر اس کے پاس پہنچا تھا جو فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سر پر تھا، جبکہ آنکھوں میں درد کے باعث آنسو بھر آئے تھے۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، مگر ضرب کافی زور سے لگی تھی۔ ادھر دیکھو۔ پہلی بار حارث کی آواز میں گھبراہٹ تھی، جسے محسوس کر کے دانیہ نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ چند لمحے پہلے یہی شخص غصے میں تھا اور اب اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ بیٹھو یار، مجھے دیکھنے دو۔ وہ پریشان ہوا۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ خاموش رہو۔ اس بار لہجہ سخت تھا، مگر اس سختی میں غصہ نہیں تھا، اس لیے دانیہ خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد حارث فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر آہستگی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے، جس وجہ سے دانیہ کی سانس رک گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنے قریب تھا، مگر آج نہ طنز، نہ سرد مہری، نہ بیزاری تھی، بلکہ تشویش و خیال تھا۔ یہ تھوڑا سا جلے گا، اس نے روئی پر دوا لگاتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے دوا زخم پر لگی۔ آہ! دانیہ درد سے سسک اٹھی اور بے اختیار اس کا ہاتھ حارث کی کلائی پر آ گیا۔ حیرت انگیز طور پر حارث نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ چند لمحوں تک کمرے میں صرف خاموشی رہی۔ آپ کو اس درد سے فرق پڑتا ہے؟ اچانک دانیہ کی مدھم آواز ابھری اور حارث کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ دانیہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا؟ یہی کہ کیوں ہر بار مجھے دھکیل دیتے ہیں؟ کیوں ہر بار دیوار کھڑی کر لیتے ہیں، جبکہ اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے؟ کیا وجہ تھی اس الزام کو لینے کی؟ عین موقع پر آپ میری مدد کو کیسے پہنچ گئے؟ پھر تائی کے ہزار الزامات کے باوجود مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ دانیہ! نہیں، آج آپ بتائیں گے، مجھے حق ہے جاننے کا کہ آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس بار دانیہ کی آواز بلند ہوئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد حارث نے گہرا سانس لیا، ایسا سانس جیسے برسوں کا بوجھ اٹھانے جا رہا ہو۔ تم واقعی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں۔ دانیہ نے فوراً سر ہلا دیا تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ جب میں نے تمہاری کلاس لینا شروع کی تھی تو مجھے تم اچھی لگتی تھی۔ وقت جیسے رک گیا۔ دانیہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ کیا؟ میں جانتا ہوں یہ سننے کی تمہیں توقع نہیں تھی۔ حارث ہلکا سا تلخ مسکرایا اور دانیہ کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگا حارث بھی سن لے گا۔ شروع میں مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ کلاس میں تمہیں ڈھونڈتا ہوں۔ اگر ایک دن تم غیر حاضر ہوتی تو عجیب لگتا تھا۔ اس کی نظریں کہیں دور جم گئی تھیں۔ اگر کوئی سوال پوچھتی تھی تو پوری توجہ سے جواب دیتا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو۔ لیکن پھر دانیہ کی آنکھوں میں حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی حارث نے کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تو حارث تلخ ہنسا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ تمہاری اپنے کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ دانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ مجھے تم پہ بے وجہ غصہ آیا، پھر دکھ ہوا، اور تب سمجھ آیا کہ میں ایک ایسی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں جسے پسند کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ حارث نے اعتراف کیا اور دانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ وجہ پوچھی۔ کیونکہ تم میری اسٹوڈنٹ تھی، مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اور تمہاری پسند سے شادی ہونے والی تھی۔ حارث نے فوراً جواب دیا اور وہ حیران ہوئی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے بارے میں ویسا کچھ محسوس کرتی ہو۔ مجھے گلٹ فیل ہوا تھا، وہ بولا، اور دانیہ ساکت بیٹھی تھی۔ ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ خاموش رہوں گا اور تمہیں بھول جاؤں گا، مگر جس دن تمہاری شادی تھی، اس کی آواز بدل گئی۔ میں یونیورسٹی سے سیدھا تمہارے گھر آیا تھا کہ شاید ہمت پڑ جائے اور میں تمہیں بتا سکوں۔ وہ سر جھکاتا ہے۔ آپ آئے تھے؟ دانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پہلی بار حارث نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں کمزور پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، کم از کم ایک بار، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ کھڑوس سا سنجیدہ انسان تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کیا جواب دو گی، بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس دن آیا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا اور دانیہ کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر پتہ چلا کہ دلہن غائب ہے۔ سب کہہ رہے تھے تم بھاگ گئی ہو، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں آیا۔
وہ پر یقین انداز میں بولا اور دانیہ کی آنکھیں مزید نم ہو گئیں۔ میں تمہیں جانتا تھا کہ تم وہ لڑکی نہیں تھی جو یوں بھاگ جاتی۔ دانیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کسی نے پہلی بار اس پر یقین کیا تھا، بغیر ثبوت، بغیر وضاحت کے، صرف اس لیے کہ وہ اسے جانتا تھا۔ میں نے بہت پتہ کروایا تمہارا، اور تقریباً 1 بجے کے قریب میں تمہارا پتہ کروا چکا تھا کہ تمہیں اغوا کروایا گیا ہے، اور اس سب میں تمہاری تائی کا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی بڑی تایا کے بیٹے سے ہو اور جائیداد ان کو ملے۔ بہرحال میں تب چپ چاپ تمہاری نگرانی کرتا رہا اور ان آدمیوں کو بھی خرید لیا جنہوں نے تمہارا اغوا کیا تھا، تاکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر جب تم واپس آئیں، اس نے بات جاری رکھی، جبکہ دانیہ کو شک تو پہلے ہی تھا، اس لیے تائی کی سچائی جاننے پہ دکھ کم ہی ہوا تھا۔ صبح میں پھر آیا اور میں نے تمہارے خاندان کا رویہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اگر آج میں نے موقع گوا دیا تو ہمیشہ کے لیے گوا دوں گا۔ اس لیے میں نے فائدہ اٹھایا اور کھلے دروازے سے اندر آ گیا۔ اس کے مسکرا کر کہنے پہ دانیہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ نے موقع دیکھا اور نکاح کر لیا؟ وہ پوچھتی ہے اور حارث نے پہلی بار گردن جھکا لی۔ شاید یہ میری خود غرضی تھی، وہ اعتراف کرتا ہے۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر دانیہ آہستہ سے ہنس دی، جس پہ حارث اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو آپ کو مجھ پر شک نہیں ہوا کہ شاید میں واقعی بھاگ گئی ہوں؟ اس نے آئی برو اٹھاتے پوچھا۔ نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ جواب 1 سیکنڈ میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں جانتا تھا، وہ یقین سے بولا۔ تو پھر آپ اتنے عرصے مجھ سے بدتمیزی کیوں کرتے رہے، دور کیوں رہے؟ دانیہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ کیونکہ مجھے گلٹ محسوس ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا میں نے تمہیں ایک ایسی زندگی میں دھکیل دیا ہے جس کے لیے تم تیار نہیں تھی۔ ہمارا 15 سال کا ایج ڈفرینس ہے، اور پھر تم فواد سے شادی کر رہی تھی۔ میں نے یہی سمجھا کہ تم خوش ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ دانیہ حیران ہوتی پھر اچانک ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ حارث نے آئی برو چڑھائے۔ آپ واقعی بہت بے وقوف ہیں، وہ بولی۔ دانیہ، وہ تنبیہ کرتا ہے۔ نہیں، سچ میں، وہ ہنستی رہی۔ میری شادی زبردستی ہو رہی تھی، حارث اس بار سنجیدگی سے کہا، اور حارث کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں فواد سے نفرت کرتی تھی، وہ تو تایا نے زبردستی شادی طے کر دی تھی، ورنہ میں تو شروع سے آپ سے محبت کرتی تھی۔ بالآخر وہ بھی اظہار کر گئی اور حارث جیسے سننا بھول گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز پہلی بار لرز گئی۔ وہی جو آپ نے سنا، کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، بہت پہلے سے دل دے بیٹھی تھی۔ دانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حارث اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، جیسے برسوں کی کوئی ناممکن خواہش اچانک حقیقت بن گئی ہو۔ اور پھر پہلی بار ان دونوں کے درمیان کھڑی تمام غلط فہمیاں خاموشی سے ٹوٹنے لگیں، وہ غلط فہمیاں جنہوں نے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا تھا، حالانکہ دونوں ایک ہی راستے پر چل رہے تھے اور وہ راستہ ایک دوسرے کی طرف جاتا تھا۔ آئی لو یو، وہ اس کے سینے سے لگ گئی تو وہ بھی تمام دکھ، درد اور ہچکچاہٹ بھلائے اسے خود میں بھیج گیا۔ آئی لو یو ٹو، فوری جواب دے ڈالا۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ تمہارے تایا کا اور نہ ہی اپنی سوتیلی ماں کی پرواہ۔ اب ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہترین اور خوشگوار بنائیں گے کہ غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں، وہ کہتا ہے، اور دانیہ ہلکے سے سر ہلا گئی۔ اسے